بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک بالکل خیریت سے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ وہ تمام میرے دوست جنہوں نے مجھے ابھی تک دوست نہیں بنایا ہے، اور وہ تمام میرے یوٹیوب کے فیملی ممبرز، میرے بہترین دوست، میرے بہترین ساتھی جو مجھے اپنا دوست بنا چکے ہیں، ان سب کے لیے میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی فقیر یا مسکین کو کوئی چیز صدقہ نہیں کریں گے، کوئی بھی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر سب لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تو مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی خیر دے دو، کوئی کھانے کی چیز ہی دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا، اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے، اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ میں کسی ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اس کی ماں نے ایک حسین و جمیل لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ پھر بادشاہ کو بتایا گیا، لیکن اس لڑکی میں ایک عیب تھا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ مگر بادشاہ نے کہا کہ میں پھر بھی اسی سے شادی کر لوں گا۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہوئی۔ بادشاہ اس سے بہت پیار کرتا، اور اسی وجہ سے بادشاہ کی دوسری بیویاں حسد کی آگ میں جلنے لگیں، کیونکہ بادشاہ اپنی نئی بیوی سے بہت محبت کرتا اور اسے بہت زیادہ وقت دیتا۔ چنانچہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی کہ کس طرح نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے۔ اچانک ایک دن بادشاہ کو کسی محاذ پر جانا پڑا۔ بادشاہ کو محاذ پر کافی دن کے لیے رہنا پڑا، کیونکہ وہاں پر لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے، اور وہ بدکارہ ہو گئی ہے، اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو۔ اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا گیا، اور اسے ملک سے باہر ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اس نے اپنے رب سے کسی قسم کا شکوہ نہ کیا۔ وہ اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ آخر اسے دور ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی، اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ رونے اور چلانے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے سارا قصہ انہیں سنا دیا۔ ان دونوں نے جلدی جلدی اس بچے کو نہر سے نکالا اور اس کی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے نیک دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا، ہاں میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نے دعا کی، اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ وہ عورت
خوشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی اور پوچھا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور سائل کو دی تھیں۔ اب بادشاہ جب اپنے محاذ سے واپس آیا تو اسے سچائی کا پتہ چل گیا۔ اب اس نے بہت کوششوں کے بعد اپنی بیوی اور بچی کو ڈھونڈ نکالا اور بہت معافی مانگی، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اللہ سے سچی توبہ کی، اور اپنی باقی بیویوں کے سزا کے طور پر ان سے عیش و عشرت کے سامان واپس لے لی گئے اور ان کو ایک عام زندگی گزارنے کا حکم صادر کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر بہت گہرا ہے۔ اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہیے اور اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کیجیے، اور اپنا دل ہمیشہ اسی لیے یہی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایمان کی روشنی سے ہمیشہ منور رکھے۔ اور آپ یہ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں نے بنایا ہے گجریلا، اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا ہے اور بہت ہی ایزی اس کی ریسیپی ہے، اور کھانے میں جتنا مزیدار ہے دیکھنے میں اتنا مزیدار آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار تھا، یا یوں کہہ لیتی ہوں کہ دیکھنے میں جتنا مزے کا لگ رہا ہے کھانے میں تو اس سے بھی بہت ہی زیادہ مزے کا تھا یہ گجریلا۔ جی آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے گجریلے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کی ہے؟ کیوں نہیں، میں ضرور کروں گی آپ کے ساتھ شیئر۔ سب سے پہلے میں نے ½ کلو گاجریں لی تھیں اور ان کو دھونے کے بعد کرش کر لیا۔ کرش کرنے کے بعد دیگچی میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھا تھا تاکہ ان کا پانی ڈرائی ہو جائے اور یہ گل جائیں، اور ان کا اپنا ہی پانی نکلتا ہے جس میں یہ گل جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے سب سے پہلے جو ہے 4 ٹیبل سپون چاولوں کے بھگو کے رکھ دیے تھے، اور چاول میں نے علیحدہ سے بوائل کر لیے تھے۔ اس کے بعد میں نے دودھ جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھا، اس کے اندر جو میں نے پہلے سے ہی گاجریں ابال کے رکھی ہوئی تھی جن کا پانی میں ڈرائی کر چکی تھی، وہ گاجریں ڈال دیں، اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر چاول ڈال دیے، جس سے میرا گجریلا جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر تیار ہو گیا تھا، اور میں نے آنچ بالکل کم کر دی تھی اور اسی آنچ میں یہ پکتا رہا۔ اور پھر اس کے اندر میں نے 1½ کپ چینی ڈالی جو کہ سب سے اینڈ میں نے ڈالی تھی، اور اس طرح سے میرا گجریلا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ بہت ہی مزیدار بنا ہے یہ، اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر میں ہم لوگ بیٹھ کے ایکسپو کی جو سیریمنی تھی، کیونکہ آج جو تھا وہ ایکسپو کا لاسٹ ڈے تھا، اور یہ لاسٹ ڈے کی سیریمنی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس طرح سے ہم گھر میں ہی بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بہت رش تھا لاسٹ ڈے میں، اور اسی وجہ سے ہم نے گھر میں بیٹھ کر یہ سیریمنی پوری دیکھی ہے۔ کلوزنگ سیریمنی تھی، اسی طرح ہم نے اوپننگ سیریمنی بھی دیکھی، اسی طرح اب ہم کلوزنگ سیریمنی بھی بیٹھ کے گھر پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایکسپو 2020 دبئی کی یہ کلوزنگ سیریمنی ہے جو کہ دیکھنے سے مطلب آپ اگر دیکھیں تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ یہ پوری سیریمنی دیکھیں بیٹھ کے، اور بہت ہی عمدہ بہت ہی خوبصورت سیریمنی تھی، اور ان کا فائر ورکس بھی ہوا بعد میں جو کہ بہت ہی اچھا تھا، اور میں پوری تو اس کے اندر میں ریکارڈ نہیں کر سکی، تھوڑی بہت میں نے ریکارڈ کی ہے، اور مجھے بتائیے گا آپ نے بھی کیا یہ دیکھی کلوزنگ سیریمنی، آپ کو کیسی لگی، اور میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائے گا، اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کمنٹ میں ضرور مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور کون کون جو ہے وہ گجریلا شوق سے کھاتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، اور ولاگ بناتے ہوئے ہوم سویٹ ہوم وِد سائمہ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔